نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد 101 بار یہ تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ غیب سے 100 کروڑ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اگر آپ غیب سے مدد چاہتے ہیں تو یہ تسبیح ایک بار پڑھ لیں۔ فوری طور پر یا تو کوئی شخص آ کر آپ کو پیسے دے جائے گا یا پھر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ ہر روز بھی کر سکتے ہیں یا جب کبھی آپ کو پیسوں کی اچانک ضرورت پڑ جائے اس وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد یا نماز فجر کے بعد جب نماز فجر ادا کر لیں، ان دو وقتوں میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب، بہت ہی قیمتی ہے۔ اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ مشکل نہیں ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بڑے بھی کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے جو آپ کے دوست، احباب، غریب رشتہ دار ہیں، یہ عمل ان تک بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اور اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، کیونکہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے اور اس قیمتی عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس عمل سے فائدہ ضرور حاصل کر لیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جن کو یہ عمل مل جاتا ہے، الحمدللہ 100% وہ اس کو مجرب پاتے ہیں۔ بس جو ترتیب بتانے لگا ہوں اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو بتاؤں، جس طرح بتاؤں اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% رزلٹ فوری طور پر ملے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 3 کام اپنی زندگی میں آپ شامل کر لیں، پھر اس کے بعد رزق کے متعلق آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو رزق کی فکر نہیں رہتی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پریشانی سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ اس بندے کا اپنے ذمہ کر لیتا ہے۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کا رزق رب روک لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، کھلا پلا نہیں سکتی۔ جس کی آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اس کو منع کر دیں کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہی نہیں ہیں، بس پانی ہی پینا ہے، یا آپ نے فلاں چیز کھانی ہے، باقی ساری چیزیں آپ کو منع ہیں۔ اس سے مراد اس کا رزق ختم ہو چکا، اللہ کی طرف سے اس کا رزق ختم ہو چکا۔ لیکن اگرچہ اس کے گھر میں رزق بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھا پی نہیں سکتا، تو اسی طرح جب رب اس کو کھلانا چاہے تو اس کی ساری بیماریاں فوری طور پر ختم فرما کر وہ جو چاہے کھاتا پھرے۔ اللہ والوں، آج کل بہت سارے لوگ علاج کروانے کے باوجود بھی بیماری سے تندرست نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا کر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اور اچانک ایک بابا جی کچھ پڑھ کر دم کر کے دیتے ہیں، اللہ جس وقت چاہے آپ کو شفا دے دے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، جیسے دوائیاں آپ ڈاکٹروں سے لیتے ہیں لیکن شفا کا تصور اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتے ہیں، اسی طرح آپ نے رازق اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اور دل میں کسی اور کے بارے میں خیال بھی نہیں آنے دینا کہ یہ وظیفہ مجھے رزق دے گا، یہ عمل مجھے رزق دے گا۔ نہیں، رازق اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ویرائٹی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو آپ کو شفا مل جاتی ہے، اسی طرح جب آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ رزق رب ہی آپ کو دیتا ہے، جیسے شفا رب دیتا ہے رزق بھی رب ہی دیتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر وسیلہ تھا اسی طرح یہ وظیفہ بھی آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ بس یہ بات اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ انہی وظیفوں کی آڑ میں شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ مجھے رزق دے گا یا یہ عمل مجھے رزق دے گا،
اس طرح نہیں ہوتا دوستوں، رازق اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز اس وعدے کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے، میں کبھی بھی حرام روزی کو اختیار نہیں کروں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اپنی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، یعنی 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ عمل کے آخر میں۔ درمیان میں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب۔ یہ آیت آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کے آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ سارا قرض بھی اتر جائے گا اور ہر طرح کی پریشانی بھی حل ہو جائے گی۔ رزق بھی ایسی جگہ سے ملنا شروع ہو جائے گا کہ جہاں پر آپ کا وہم گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔